الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے پروگرام حج ایک عبادت ایک سعادت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس میں شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات اور پیش کریں گے ان کے جوابات۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے سوالات ہم تک پہنچائے، اور اگر آپ مزید اپنے سوالات شامل کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے، اس نمبر پہ اپنے سوالات بھیج دیجئے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ان احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے پروگرام کو لائک کیا، شیئر کیا، کمنٹس میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، کمنٹس میں ہماری حوصلہ افزائی کی۔ میں ان تمام احباب کا بہت شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں، اور جو سب سے پہلا سوال ہم سے پوچھا گیا ہے وہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حج کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور حج کو حج کیوں کہتے ہیں؟ حج عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا، اور اصطلاح میں بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کو حج کہتے ہیں۔ حج ایک مخصوص عبادت ہے، حج ایک اہم رکن اسلام ہے اور اہم ترین فریضہ ہے۔ اصطلاح شریعت میں بیت اللہ کی زیارت کرنے کو حج کہتے ہیں، اور حج وہ عبادت ہے جو مخصوص وقت میں مخصوص جگہ یعنی بیت اللہ اور مکہ مکرمہ اور مخصوص مناسک و ارکان احرام، طواف، وقوف عرفہ، سعی مروہ و صفا، قیام مزدلفہ اور قربانی وغیرہ کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ حج کو جامع العبادات کہا جاتا ہے، یعنی حج میں کئی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، تو حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کی ادائیگی کے دوران انسان بہت ساری عبادات کو شامل کر لیتا ہے، تو اس لیے حج کو جامع العبادات کہا جاتا ہے۔ تو حج وہ عبادت ہے جس میں انسان کی جانی، مالی اور بدنی عبادات کی روح موجود ہے، یعنی اس میں نماز، تلبیہ، طواف، سعی بین صفا والمروہ، قربانی، حلق، ذکر الہی، شعائر اسلام کی زیارت اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سنتوں پر عمل، اور ان مقدس مقامات کی زیارت کرنا بھی شامل ہو جاتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک اور پیارے بندوں نے وہ عمل انجام دیے، تو اس طریقے سے اللہ رب العزت کے پیاروں کی نقل کرنا، ان کے اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو اپنانا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حج جیسی عظیم عبادت میں شامل کر دیا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، حضرت حاجرہ کا بین صفا والمروہ دوڑنا، پانی کو تلاش کرنا، پھر وہ آب زمزم یعنی پانی کا نکلنا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پلانا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج جیسی عبادت میں شامل کر لیا ہے۔ تو حج کو جامع العبادات کہا جاتا ہے۔ حج کو اللہ کے پیاروں کی سنت پر عمل کرنا بھی کہہ سکتے ہیں ہم۔ تو حج کو حج اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ اب آپ کے اگر سوالات ہوں تو اس نمبر پر آپ ہمیں دوبارہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کا جواب پیش کر سکیں ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ شریک رہیں گے، ہمیں جوائن کیجئے فیس بک پر۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والنعمة لك